بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ میقات دوم میں آن لائن کلاسز کے دوسرے سلسلے کے ساتھ آپ کی معلمہ اردو کی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ طالبات، میقات اول کا اختتام الحمدللہ ہو چکا ہے اور اب آج سے ہم میقات دوم کی نئی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں اردو کے حوالے سے جو اگر ہم بات کریں تو اردو میں ہم آپ کو کتاب نمبر 1 یعنی اقرا اردو 1 جو ہے وہ پڑھا چکے ہیں، اور اب اقرا اردو 2 جو ہے اس کا آغاز ہم کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھول لیجئے۔ یہ دیکھیے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر آپ کی نظم موجود ہے جس کا نام ہے حمد۔ آپ جانتے ہیں کہ حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی بلند خوانی کر لیں گے۔ اے خالق جہاں ہے سارا جہان تیرا، ساری زمین تیری یہ آسمان تیرا، سب نعمتیں جہاں کی تو نے ہمیں عطا کی، کیا شکر کر سکیں ہم اے مہربان تیرا، تو صانع جہاں ہے قدرت تیری عیاں ہے، ہر صنعت ایک نشاں ہے او بے نشان تیرا، پہچانتے ہیں تجھ کو ہم علم کی بدولت، اس سے ہے قرب حاصل اے مہربان تیرا، فرش زمیں ہے یارب راحت کا فرش ہم کو، رحمت کا سائباں ہے یہ آسمان تیرا، تو خالق یگانہ تو رازق زمانہ، دلچسپ فکر تیرا دلکش بیان تیرا، توفیق دے الہی ہم سے ہو تیری طاعت، یہ سر رہے ہمارا اور آستان تیرا۔ یہ طالبات آپ کی حمد ہے جو آپ کی کتاب میں شامل ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اب طالبات، اس میں ہم نے کچھ نئے الفاظ بھی پڑھے ہیں جو آپ کے لیے یقیناً نئے ہوں گے، تو آئیے اب ہم ان نئے الفاظ کو پڑھتے ہیں اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ طالبات، جیسے کہ آپ کو بورڈ پر نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کے حمد میں استعمال ہونے والے آنے والے نئے الفاظ جو ہیں وہ بورڈ پر الفاظ کے کالم میں لکھے ہیں، جبکہ ان کے معنی جو ہیں وہ معنی کے کالم میں لکھے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ صانع بنانے والا، عیاں ظاہر، صنعت کاریگری، بدولت سبب سے ذریعے سے، قرب قریب ہونا، راحت آرام سکون چین، سائبان چھت، یگانہ واحد یکتا، دلکش اچھا لگنے والا، طاعت فرما برداری، آستان بارگاہ چوکھٹ یا دہلیز۔ ٹھیک ہے، یہ وہ نئے الفاظ تھے جو آپ کی کتاب کی حمد میں موجود ہیں۔ طالبات، یہاں ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ یہ تمام الفاظ اور ان کے معنی جو ہیں آپ کی اقرا اردو 2 کی جو کتاب ہے اس کے آخر میں بھی آپ کو فرہنگ میں بھی ملیں گے، یعنی تمام جتنے بھی اسباق اس کتاب میں موجود ہیں ان کے الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ کی اس کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ میں موجود ہے۔ اب ایک اور چیز جو آپ کو اس حمد کے حوالے سے جو ہے وہ بتانی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ ہے قافیہ۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں نظم میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، یعنی وہ تمام الفاظ جو کسی بھی نظم میں ہم آواز ہوتے ہیں، یعنی جن کے کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ نظم میں شعر کے آخر میں بار بار
آنے والے ایک ہی لفظ کو ردیف کہتے ہیں. یعنی جب نظم ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ ہر شعر کے آخر میں جو ہے وہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ بار بار ہر مصرعے میں دہرایا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ جو دہرایا جانے والا لفظ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں. یعنی قافیہ کیا ہے؟ قافیہ جو ہے وہ نظم میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں، جبکہ ردیف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نظم میں شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ ردیف کہلاتے ہیں. تو یہ دو نئی چیزیں تھیں جو آپ کو جو نظم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائیں. یعنی کسی بھی نظم میں، صرف ایسا نہیں کہ حمد میں، بلکہ کسی بھی نظم میں ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جائے گا، اور جو بار بار دہرائے جانے والا لفظ ہوگا اسے ردیف کہا جائے گا. تو طالبات، امید ہے کہ آپ کو یہ نظم کی بلند خوانی، اس کے الفاظ معنی اور قافیہ ردیف بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم اپنی عملی کتاب کا کام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 5 دیکھیے. صفحہ نمبر 5 میں آپ کے پاس حمد اوپر ہیڈنگ نظر آئے گی آپ کو، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے حمد کو غور سے پڑھنے کے بعد دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یہ تمام جہان کس نے بنایا ہے؟ ہم نے حمد پڑھی ہے، یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. یہ تمام جہان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2 ہے ہم اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ہم نے حمد میں پڑھا تھا پہچانتے ہیں اس کو ہم علم کی بدولت. کس کی بدولت پہچانتے ہیں؟ علم کی بدولت. تو ہم اس سوال کا جواب کیا لکھیں گے؟ ہم اللہ کو علم کی بدولت پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تمام زمانے کو رزق کون دیتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پوری دنیا کو، سب لوگوں کو رزق دیتا ہے. تو ہم کیا لکھیں گے اس سوال کا جواب؟ تمام زمانے کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کے بعد ہے ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ تو ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سوال جواب ہو گئے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے آپ کا کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو دوبارہ لکھیے اور پھر ان پر اعراب بھی لگائیے اور ان کے معنی بھی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقرا اردو 2 جو ہے اس کے آخر میں دی گئی فرہنگ میں ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ موجود ہیں. دیکھیے پہلا لفظ ہے سانے. سانے میں دیکھیے ہم نے پہلے اس کو لکھا، پھر اس کے اوپر ہم نے اعراب لگائے. اعراب یعنی حرکات، جسے آپ عربی میں کہتے ہیں. صاد کے اوپر زبر ہے، نون کے نیچے زیر ہے اور عین پر حمزہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بنانے والا. دوسرا ہے سنت. صاد کے اوپر زبر، نون پر جزم، عین پر زبر اور تے پر جزم ہے اور اس کا مطلب ہے کاریگری. اس کے بعد ہے بدولت. بدولت میں دال، بے پر زبر، دال پر زبر، واو پر جزم ہے، لام پر زبر ہے اور تے پر جزم ہے. اس کا مطلب ہے سبب سے یا ذریعے سے. پھر ہے سائبان. سین پر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، بے پر زبر ہے اور نون پر جزم ہے اور اس کے معنی ہے چھت کے. طاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری. تو کے اوپر زبر، عین پر زبر اور تے پر جزم ہے. پھر ہے آستان. آستان الف مدہ ہے، سین پر جزم ہے، تے پر زبر ہے اور نون پر جزم ہے. اس کا مطلب ہے بارگاہ، دہلیز. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 ہے کہ حمد میں سے ہم آواز الفاظ یعنی وہ الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں لکھیں. یعنی میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ ایسے ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ قافیہ کہلاتے ہیں. تو انہوں نے آپ کو ایک لفظ دیا ہے جہان. جہان سے ملتی جلتی آواز والے نظم میں جو الفاظ تھے وہ تھے آسمان، مہربان، نشان، بیان اور آستان. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اس کے بعد صفحہ نمبر 6 پر آپ آ جائیے. صفحہ نمبر 6 پر آپ کے پاس ایک پیراگراف دیا ہوا ہے اور اس کے نیچے اسی پیراگراف سے متعلق جو ہے وہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے جواب آپ کو لکھنے ہیں. اسے اردو زبان دانی میں تفہیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟
یہ پیراگراف میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، ذرا اس کو غور سے سنیے اور پھر اس کے بعد ان سوالوں کے جواب خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ بچوں کی شاعری کا جب کبھی ذکر آئے گا تو سر فہرست اسماعیل میرٹھی کا نام آئے گا۔ اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں میرٹھ کا ایک نمایاں نام ہے، کیونکہ بر صغیر کے غلام، مظلوم اور مجبور مسلمانوں نے اسی شہر سے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جسے جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے اگرچہ اس کوشش کو بغاوت کا نام دیا، لیکن یہی بغاوت آزادی اور پاکستان کے وجود کے لیے پہلا قدم ثابت ہوئی۔ ایک قول ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کھیل نہیں، لیکن اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے رواں، سادہ اور خوبصورت نظمیں لکھ کر اس قول کو غلط ثابت کر دیا۔ اسماعیل میرٹھی کا نام جدید اردو کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس پیراگراف سے متعلقہ سوال جواب جو ہے وہ نیچے دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بچوں کی شاعری کے ذکر کے ساتھ کس کا نام سب سے پہلے آئے گا؟ تو یقیناً ہم نے کن کے بارے میں پڑھا؟ ہم نے اسماعیل میرٹھی کے بارے میں پڑھا، تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ بچوں کی شاعری کے ذکر کے ساتھ اسماعیل میرٹھی کا نام آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہے، اسماعیل میرٹھی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اسماعیل میرٹھی 12 نومبر سن 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اسماعیل میرٹھی نے کس قول کو غلط ثابت کر دکھایا؟ اسماعیل میرٹھی نے اس قول کو غلط ثابت کر دکھایا کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کھیل نہیں۔ ٹھیک ہے، اسماعیل میرٹھی نے اس قول کو غلط ثابت کر دکھایا کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کھیل نہیں۔ اس طرح طالبات، ہمارا آج کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ آپ کو صفحہ نمبر 5 یعنی عملی کتاب کے صفحہ نمبر 5 کا سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 6 پر دی گئی تفہیم کا کام بھی آپ کو مکمل کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ تاریخ کا اندراج کرنا مت بھولیے گا۔ جس دن آپ کو یہ ویڈیو موصول ہوگی اس دن کی تاریخ جو ہے وہ آپ نے یہاں ضرور لکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ نئے کام کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود رہوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔